السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل سٹریٹ، اور آج میں آپ کو جس ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، جن کو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی اور ان کے واقعات پر نظر دوڑانے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز کو آپ جان سکیں۔ تو دوستوں، میں بات کر رہا تھا عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں۔ گجرات کے گاؤں بانٹواں کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے مارکیٹ گئے، وہاں کسی نے ایک شخص کو چاقو مار دیا اور وہ شخص زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے اور وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار ایدھی کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا، معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے، اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ تو اس وقت نوجوان عبدالستار ایدھی صاحب نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا، ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمی اور بیماروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار ایدھی نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا۔ لوگ گزرتے وقت اس میں اپنی فالتو ریزگاری ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی، اور آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے۔ عبدالستار ایدھی لاشیں اٹھانے بھی جاتے تھے۔ پتہ چلا گندے نالے میں نعش پڑی ہے، یہ وہاں پہنچے، دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر نعش نکالنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر عبدالستار ایدھی نالے میں اتر گئے، نعش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر نعش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ جی ہاں دوستو، اور اسی ادارے نے 2000 میں گنیس بک آف ریکارڈ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے، یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد اس مرد قلندر عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 نعشیں نکالی، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اور اتنی بڑی ہستی عبدالستار ایدھی کے بارے میں ایسی معلومات جان کر حیرانگی ہوئی ہے یا آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔